Mana Balantas Salwan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات عزیزان محترم، مولا متقیان امیر مومنان حضرت علی علیہ السلام کی شب ضربت ہے۔ علی جن کے فضائل، جن کے کمالات گو کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن فضائل کا وہ سلسلہ ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ مولائے متقیان نے خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ينحدر عني السیل ولا يرقى الی الطیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کوہسار ہوتے ہیں، بڑی بڑی اونچی چٹانیں ہوتی ہیں جہاں سے چشمے گرتے ہیں، لیکن پرندے وہاں تک پرواز نہیں کر سکتے۔ علی نے کہا میں وہ بلند چٹان ہوں کہ جہاں سے علم کے چشمے تو جاری ہوتے ہیں لیکن پرندہ وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا۔ علی یہ جنت کی دستک ہے، جنت کی رنگ بیل، اس کی آواز یا علی ہے، یعنی علی کی ولایت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ تو مولا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس اور ان کے بیٹے ابن عباس بھی وہاں تشریف رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی وارد ہوئے۔ اب مولا جب وارد ہوئے تو پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا، تو ابن عباس نے، پیغمبر کے چچا نے پوچھا کہ محمد کیا آپ علی کو اتحب ھذا تقریباً ایک طرح کی توہین ہے، یعنی کم کرنے کا مقام ہے، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا یا واللہ اللہ اشد حبا منی، اے میرے چچا
خدا کی قسم مجھ سے کہیں زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے. اور پھر اس کی وجہ بیان کی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کی اولاد کو، ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا، لیکن پروردگار نے میری ذریت کو علی کے صلب میں رکھا. یعنی یہ بات سن چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں، اس کو سوچیں. یعنی قدرت، یعنی مشیت یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر تم نے علی کو، علی کے کمالات کو نہ مانا تو نہ مانو، لیکن اولاد علی سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علی کی اولاد علی کی نہیں ہے بلکہ نبی کی اولاد ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. علی کی اولاد سے انکار نہیں کر سکتے کہ اولاد علی کی ہے. امام حسن امام حسین مولا علی کے فرزند ہیں، لیکن اللہ اور رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ مولا علی کے نہیں بلکہ مولا علی کے تو ہیں لیکن نبی کے فرزند ہیں. لہذا نواسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا غلط ہے نواسا کہنا. جو قرآن نے کہا آپ وہ کہیے. قرآن نے انہیں فرزند رسول کہا، تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں کسی صحابی کو جرأت نہیں تھی کہ امام حسن کو نواسہ رسول کہیں. جو بھی آپ سے مخاطب ہوتا فرزند رسول کہہ کے مخاطب ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. عزیزو، علی کی معرفت ایک مشکل مسئلہ ہے. جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اے علی، اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے، مجھے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے، اور تمہیں نہیں پہچانا مگر میں نے اور اللہ نے. تو جب معرفت کا کرائیٹیریا وہاں تک اللہ تک جا رہا ہے، یعنی علی کی معرفت کا حق یا پیغمبر رکھتے ہیں یا اللہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے، تو جب معرفت کا معیار اتنا اونچا ہے تو ہم جیسوں کے لیے تو بہت مشکل ہے علی کا حق کے معرفت حاصل کرنا. لیکن علی سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک تھوڑا سا فارمولا ہے. اگر آپ توجہ کریں، میں فضائل پڑھنے میں مقابلے نہیں کرنا چاہتا، لیکن معرفت کا راستہ دکھانے کے لیے کچھ ہے میرے پاس، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شب قدر ہے، مسجد ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ منبر رسول ہے. یہاں پر اگر میں وہ حقائق آپ کے سامنے پیش نہیں کروں، جہاں تک کہ مجھے پتہ ہے، تو وہ خیانت ہوگی علی سے، اللہ سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوستو، پہلی چیز یہی آیت تطہیر ہے جسے آپ بچپن سے ہم اور آپ سنتے آئے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ اسی آیت تطہیر پر ہم ابھی تک عمل نہیں کر سکے. آیت تطہیر ایک چیز اپلیکیبل ہے ہم لوگوں پر اور ایک چیز اپلیکیبل ہے ہماری بہنوں اور سسٹرز کے اوپر.
اب ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں تو میں سن. جب آیت تطہیر میں اس حقیقت کا اظہار کر دیا رب العزت نے کہ اہل بیت سے نجاست دور ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پلیدی دور ہے، نجاست دور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کہ ہم اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ کریں گے، اتنا ہم علی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اتنا ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنا کہ ہم اپنے آپ جتنا بھی اپنے باڈی کو اچھے شیمپو سے، اچھے فیس واش سے اور ان تمام چیزوں سے دھو لیں، اس کی ایک لیمیٹیشن ہے، آپ کی اسکن جو ہے وہ صاف ہو جائے گی. پاکی ایک الگ چیز ہے. تو جب جسمانی پاکیزگی کا الگ معیار ہے تو روحانی پاکیزگی مادیت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی. تو جب دل پاک ہوگا تو انسان خود ہی علی اور اولاد علی سے قریب ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو یہ روزہ، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ پاکیزگی ہے جس کی طرف اگر ہم بڑھیں، قدم اٹھائیں تو علی کی طرف قدم اٹھائیں گے. اور دوسری چیز جس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اپنی اس گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے علی کو خانقاہوں میں ڈھونڈا. بہت سے لوگوں نے علی کو خانقاہوں میں ڈھونڈا، علی نہیں ملے. بہت سے لوگوں نے نجف تک گئے، علی کی قبر تک گئے، علی کے روضے تک گئے، امام کے، امیر المومنین کے روضے تک گئے، علی کو ڈھونڈا، مولا نہیں ملے. بہت سے لوگوں نے مولا کو فضائل میں ڈھونڈا، مولا نہیں ملے. تو جب نہیں ملے تو ہم پیغمبر کے پاس گئے اور پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہیں؟ تو کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر تم علی کو تلاش کرنا چاہتے ہو قرآن ہٹا کے تو علی نہیں ملے گا. لہٰذا علی کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ، علی خود ہی مل جائے گا. علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں. قرآن کو مائنس کر کے علی نہیں ملیں گے. اب دوستو یہاں میں لانا چاہتا تھا آپ کو کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہیں. دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. اب جو آیت کریمہ آپ کو میں نے ہدیہ کی تھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. توجہ کا طالب ہوں میں یہاں پر کہ قرآن جب آپ نے کھولا، رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن آپ کے ساتھ ہے، اور قرآن آپ نے پڑھنا شروع کیا تو ورڈنگ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، الف لام میم ھذل کتاب. ھذل کتاب، ھذا قریب کے لیے اشارہ ہوتا ہے. دس بک، دیٹ بک. تو دس بک، قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں
تو اشارہ بھی دس بک کی طرف ہونا چاہیے. یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ لا ریب ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا حاضل کتاب، دس بک نہیں کہا، دیٹ بک. توجہ کا تعلق، وہ کون سی کتاب ہے جس دور کی طرف اشارہ ہوا ہے؟ ایک ہمارا دور ہوتا ہے، ایک قرآن کا دور ہوتا ہے. تو قرآن مجید کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. ستم ظریفی ہے، 1400 سال گزر گئے، قرآن مجید نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا اور ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکے کہ قرآن کیا ہے. سورہ یوسف میں آواز دی. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں چیپٹر، پہلی اور دوسری آیات، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی میں ڈریس کر کے بھیجا، عربی کا لباس پہنا کر بھیجا، عربی زبان کا لباس پہنا کر بھیجا، شاید کہ تم اس کی سمجھ حاصل کر سکو. لعلکم تعقلون. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب قرآن مجید کو ایسے ہی ختم کر لیں یا ترجمے کے ساتھ ختم کریں؟ توجہ کا طالب ہوں. اگر قرآن کو اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا، تو پھر قرآن کو ایسے ختم کرنے کا کیا فائدہ؟ ثواب تو حاصل ہو جائے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو جب بھیجنے والے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا تو ایسے ثواب کا کیا فائدہ؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایسے ثواب کا کیا فائدہ کہ جس میں پیغام بھیجنے والے کا مقصد ہی حاصل نہ ہو. بھئی ہم نے اس کتاب کو اتارا، کس لیے اتارا؟ اس کی ڈریسنگ کی. یہ کتاب جو عالم ملکوت میں تھی، یہ کتاب جو میٹیریلسٹک ایکسس میں نہیں تھی، اس کتاب کو ہم نے ایک انسانی زبان کا رخ دیا، ایک انسانی زبان کا جو عربی بہترین زبان، عربی بہترین زبان کا ہم نے اس کو لباس پہنایا اور لباس پہنا کر ہم نے اس کو اتارا. تو عزیزو قرآن اترا تو قرآن کتاب میں آ گیا. اب قرآن، یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کی سیاہی بن گیا، ورڈز میں آ گیا قرآن. اسی قرآن کو حافظ نے حفظ کر لیا تو قرآن آواز اور ویوز میں آ گیا. اسی قرآن کو کتاب میں لکھ دیا تو سیاہی بن گیا. اسی قرآن کو ہرن کی کھال پہ لکھ دیا تو ہرن کی کھال کا حصہ بن گیا. اسی قرآن کو حفظ کر لیا تو ذہن کا حصہ بن گیا. تو بھئی ہرن کی کھال کو یا کاغذ کے ورق کو قرآن نہ سمجھنا، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہرن کی کھال تک آیا اور قاری کے سینے تک آیا. توجہ کا طالب ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک مثال میں دیتا چلوں، اس لیے کہ قلب قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ایک اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ آپ وہ کیا ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جی ای سی جی، آپ ای سی جی کرانے کے لیے جائیں. تو ای سی جی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گراف ہوتا ہے. جب ای سی جی ہوتا ہے تو گراف کی لکیریں آ جاتی ہیں. ان لکیروں کو دیکھ کر ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ہارٹ میں کہاں پرابلم ہے، کتنی پرابلم ہے. تو ہارٹ تو اس کی باڈی میں ہوتا ہے، لیکن لکیریں ای سی جی کے ذریعے سے ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو وہ لکیریں اس کا ہارٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہارٹ کی موومنٹ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے یہ حقیقت قرآن نہیں ہے، حقیقت قرآن کہیں اور پر ہے. لہذا سورہ زخرف میں آواز دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ قرآن جسے ہم نے عربی میں اتارا شاید کہ تم سمجھ لو، اسے کم نہ سمجھنا. کتاب میں، مدر بک میں، الکتاب میں یہ قرآن ہمارے نزدیک علی بھی ہے، حکیم بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اترتا ہے تو کاغذ پہ آ جاتا ہے، اور جب چڑھتا ہے تو علی اور حکیم بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. قرآن جب اترتا ہے تو کاغذ تک آ جاتا ہے، کتاب تک آ جاتا ہے، قاری کے سینے تک آ جاتا ہے، ہرن کی کھال تک آ جاتا ہے. اور قرآن جب چڑھتا ہے تو علی اور حکیم بن جاتا ہے. یہ ہے حقیقت قرآن. سورہ ابراہیم میں آواز دی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اے لوگو تمہارے پاس آیا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، نور آیا اور کتاب مبین آئی. اس سے پہلے کی سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس کا نشان ہے 17 سورہ ابراہیم. اس سے پہلے والی آیت میں خطاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایھا الناس قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کہ یہاں پر پھر کوئی شک نہیں رہتا کہ نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں ترجمے کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ خطاب ہوا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ رَسُولٌ. وہ رسول آیا تمہارے پاس جو توریت کے، انجیل کے بہت سے احکام پر روشنی ڈالتا تھا. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون. بہت سے توریت کے احکام جو تم چھپاتے تھے، انجیل کے احکام جو تم چھپاتے تھے، اس پر وہ روشنی ڈالتا تھا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت سی چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتا تھا. تو بھئی روشنی، توجہ کا طالب ہوں، روشنی سامنے کی طرف ڈلتی ہے، پیچھے کی طرف نہیں ڈلتی. یعنی روشنی جس طرف ہوتی ہے اسی کو روشن کرتی ہے. بھئی یہ رسول وہ ہے جو پچھلی کتابوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے.
یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا نور ہے جو پچھلی کتابوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ تو عزیزو، غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ایک روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے۔ تو کتاب کے ساتھ ایک نور کی ضرورت ہے جو نور محمدی ہے۔ تو پھر وہاں پر کہا کہ قرآن جب چڑھتا ہے تو علی اور حکیم بن جاتا ہے، وہاں پر دو نوروں کی بات کی، یہاں پر ایک نور کی بات کی، تو معلوم یہ ہوا کہ نور ایک تھا، دو ٹکڑے ہو گئے، ایک عبداللہ کے صلب میں گیا تو محمد مصطفیٰ بن گئے، ایک ابو طالب کے صلب میں گیا تو علی ابن ابی طالب بن گئے۔ نور ایک تھا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو نور ایک ہے، اور نور کے بغیر کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا، نور کے بغیر کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر کسی کا امتحان ہو یا کسی کو ریسرچ کرنی ہو اور وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہو، لائٹ نہ ہو، تو کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی، نور کی ضرورت ہے۔ تو بھئی ادھر کی کتاب پڑھنے کے لیے یہاں کے نور کی ضرورت ہے، جب کتاب ادھر سے آئے گی تو نور بھی ادھر سے آئے گا۔ ادھر کی کتاب کے لیے ادھر کے نور کی ضرورت ہے، ادھر کی کتاب کے لیے یہاں کا نور چلے گا، ادھر کی کتاب کے لیے وہاں کا نور چلے گا، یہاں کا نور کافی نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ کتنا ہم نے پرانی مفاہیم کو ایکسپلوئٹ کیا، تحریف کی، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اذان محترم، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں اپنی گفتگو کو کمپائل کروں گا اور آگے بڑھاؤں گا، ورنہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ پیغمبر اسلام سے خطاب ہوا، کتاب انزلناہ الیک، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر کتاب اتاری، کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے آپ تک اتاری۔ اب یہ اتارنے کے حوالے سے کیونکہ بات نامکمل رہ گئی ہے، وضاحت اس کی نہیں ہو پائی، تو میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ انزلنا، اتارنا کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایک مثال میں دینا چاہوں گا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ دیکھیے، آپ اگر کسی ادارے میں ڈاکومنٹس لے کے جاتے ہیں تو کبھی بھی اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں لے کے جاتے، ہمیشہ فوٹو کاپی لے کے جاتے۔ تو جب ڈاکومنٹ آپ پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ آفیسر آپ سے یہ کہتا ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹ دکھاؤ، اوریجنل ڈاکومنٹ شو کرو۔ تو جب تک کہ آپ اوریجنل ڈاکومنٹ شو نہیں کریں گے تو فوٹو کاپی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فوٹو کاپی جس اوریجنل ڈاکومنٹ کی کاپی ہے اسی کا اعتبار رکھتی ہے،
تو جب اوریجنل ڈاکومنٹ ہوگا تو کاپی کا اعتبار ہوگا، اگر اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو کاپی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہی رب العزت نے کہا کہ یہ قرآن ام الکتاب میں ہے، لیکن یہ کاپی ہے جس کو ہم نے تمہارے درمیان روٹیٹ کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ کاپی ہے جس کو ہم نے تمہارے درمیان روٹیٹ کیا ہے۔ اب ہدایت وہی ہے، اوریجنل ڈاکومنٹ لا ریب وہی ہے، ہدی للمتقین بھی وہی ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ اس سے کنیکٹڈ ہے، سیپریٹڈ نہیں ہے، اسی کی تنزیل ہے، اسی کو نازل کیا ہے، اس سے سیپریٹڈ نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ تو اب یہ قرآن جو اسی کی تنزیل ہے، تو وہاں تک کون جائے؟ ہم تو یہاں تک نہیں پہنچ سکے تو وہاں تک کون جائے؟ توجہ کا طالب ہو، وہاں تک کون جائے؟ تو پروردگار نے ایسے نفوس کو پیدا کیا جو وہاں تک بھی جا سکتے ہیں اور یہاں تک بھی آ سکتے ہیں، انہی کو علی اور اولاد علی کہتے ہیں۔ اس لیے سورہ واقعہ میں آواز دی، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، کرامت رکھتا ہے، بخل نہیں ہے اس کے اندر، یہ دیتا ہے، اپنے معارف دیتا ہے، کرامت ہے اس کے اندر۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، ہڈن بک، چھپی ہوئی کتاب میں، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ مطہرون کے علاوہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ایسیس نہیں کر سکتا وہاں تک مطہرون کے سوا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو سرکار سے خطاب ہوا، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ پر کتاب اتاری۔ تو کہا نہیں، یہ نہیں کہا کہ کتاب روشنی دے گی، یہ نہیں کہا، کہا آپ روشنی دیں گے، روشنی آپ کے پاس ہے، نور آپ ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ پر کتاب اتاری، لتخرج، تاکہ آپ لوگوں کو باہر نکالیں، لتخرج الناس من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف لے کر کے آئیں۔ تو جس میں خود روشنی ہوتی ہے وہی دوسروں کو روشنی دے سکتا ہے۔ تو بھئی یہ سرکار ختمی مرتبت کا نور ہے جو جس نے اس کائنات کو بھی روشن کیا اور جس نے انسانوں کو ہدایت دی۔ تو یہی خطاب ہو رہا ہے کہ سرکار سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے نور سے منور کریں تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں۔ خالی کتاب ہدایت نہیں ہے بلکہ آپ کا وجود ہدایت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حضرت 1400 سال ہو گئے، یہ کتاب ڈارکنیس میں آ گئی، اندھیرے میں آ گئی، یہ کتاب غیبت میں آ گئی۔ اس لیے فرمایا جب امام حجت ظہور فرمائیں گے، جب کتاب کے دریچے کھلیں گے، جب کتاب کے معارف سامنے آئیں گے، جب کتاب اپنی جگہ پر آئے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی، جب نور محمدی ان کے 11ویں فرزند قائم آل محمد کی صورت میں ظہور کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سورج طلوع کرتا ہے تو اس کی روشنی کم ہوتی ہے،
اور ایک وقت آتا ہے جب سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب سورج کی روشنی اپنی پیک پر ہوتی ہے. تو جب سورج کی روشنی اپنی پیک پر ہوگی تو یہ وہ وقت ہوگا جب قائم آل محمد کی حکومت ہوگی. آج کی رات انہی سے اختصاص رکھتی ہے، امام عصر سے متصل ہے، انہی سے کتاب کے معارف، کتاب کی تعلیمات، کتاب کو جو نظر انداز کر دیا گیا، کتاب جو تاریکی میں چلی گئی ہے، دنیا جو تاریکی میں چلی گئی ہے، وہ جب ان کا نور چمکے گا تو پھر کتاب کے گوشے سامنے آئیں گے، دریچے سامنے آئیں گے. اور فرمایا اس سے بھی کہیں زیادہ جو کتاب کھل کے سامنے آئے گی اور اس کا ظہور ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. تو عزیزو، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب ہے. لیکن آسمانی کتاب کو علی سے الگ نہیں کرو، نہ علی کو کتاب سے الگ کرو. علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی ولایت میں آئے، جو سورہ جو آیت الکرسی میں بیان کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو ہمارے اندر طاغوت اور سرکشی اور بغاوت کی جو روح ہے اس کو اگر دبا دیں اور اس نفس کو مہار کر کے اللہ اور رسول کی سرپرستی میں دے دیں تو پھر ہم اللہ، رسول اور امام زمانہ کی سرپرستی میں آئیں گے. لیکن اگر ہم نے نافرمانیاں کی تو لاکھ مجلسیں کریں، لاکھ اعمال کریں، لاکھ تمام فضائل سنیں، لیکن جب تک ان کی ولایت میں نہیں آئیں گے تو ولایت میں اور محبت میں یہی فرق ہے کہ ولایت کا تعلق اطاعت سے ہے. آپ کو لسن کرنا ہے، فالو کرنا ہے. جب تک فالو نہیں کرو گے، جب تک کہ لسن نہیں کرو گے جو معصوم نے کہا ہے، جب تک کہ ان کو فالو نہیں کریں گے تب تک کہ ہم ان کی ولایت میں نہیں آئیں گے. آپ نے اسی راستے کو فالو کرنا ہے. ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو طاغوت میں چلے جائیں گے، دوسروں کی شیطان کی ولایت میں چلے جائیں گے، نکل جائیں گے باہر. صراط مستقیم جو ہے وہ ایگزیکٹ اسٹریٹ ہے، سیدھی ہے، بالکل سیدھی. ذرا سا ادھر ادھر ہوئے تو گئے. پھر وقت نہیں ہے میرے پاس بہت زیادہ کہ آپ کو ڈیفائن کر سکوں، لیکن اس کو سمجھیں تھوڑا سا، اور انشاءاللہ آنے والے جلسوں میں اس بات کو ڈیفائن کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جو علی کی ولایت ہے، علی والوں کی جو ولایت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم علی جیسے نہیں ہو سکتے لیکن علی والے جیسے بن سکتے ہیں. علی جیسے نہیں ہو سکتے، علی والے جیسے ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک کریکٹر، علی کے ایک دوست کا نام ہے اویس قرنی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے وقت کا امام ان سے راضی ہو اور ان کے لیے اپنا پورا لشکر روک دے. یہ اویس قرنی وہ ہیں جن کے لیے امام نے اپنا لشکر روک دیا. آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ ایک چھوٹا سا چرواہا، نوجوان چرواہا، یمن میں تھے. والدہ تھی ان کی، اور
اسے جو تھوڑا بہت پیسہ کماتے تھے اور اس کے بعد وہ والدہ کی خدمت میں رہتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے یہ یمن سے مدینے آئے اور اتفاق یہ کہ پیغمبر اسلام سفر پہ گئے ہوئے تھے. ایک مقام تھا جہاں پر اویس نے 2 گھنٹے تک پیغمبر کا انتظار کیا. والدہ نے یہ کہا تھا بیٹا رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ جانا. اب والدہ سے وعدہ کیا وہ زبان دی ہوئی ہے. 2 گھنٹے تک انتظار کیا, دیکھا کہ دن ڈھل رہا ہے, اگر مزید دیر کی تو میں گھر نہیں پہنچ سکوں گا. والدہ سے میں نے پرومس کیا ہے کہ میں رات ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں گا. تو یہ واپس ہو گئے. پیغمبر اسلام اسی جگہ پہنچے جہاں اویس نے انتظار کیا تھا. کہا یہاں کون آیا تھا؟ توجہ کا طالب, یہاں کون آیا تھا؟ کہا یہاں پر ایک نوجوان چرواہا آیا تھا جس کا نام تھا اویس. یمن سے قرن ایک علاقہ تھا, وہاں سے اس کا تعلق ہے. پیغمبر اسلام نے ایک جملہ فرمایا, کہا مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی وہ اسلام نہیں لایا, پیغمبر اسلام کے پاس نہیں بیٹھا, صحبت کا اثر حاصل نہیں کیا, اس کے باوجود پیغمبر کو جنت کی خوشبو آنے لگی. تو عزیزو, اور کتنے کتنے لوگ پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے تھے, آج تک پیغمبر کو ان کے پاس سے کوئی خوشبو نہیں آئی. یہ کیا راز ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا تھا, ان کے پاس سے تو پیغمبر کو کوئی خوشبو نہیں آئی. اور اویس آ کے چلے گئے اور پیغمبر نے یہ فرمایا کہ یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب کردار ہونا چاہیے. اگر صاحب کردار ہے تو پیغمبر کے قریب ہے, اگر صاحب کردار نہیں ہے تو قریب ہو کر بھی بہت دور ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ اویس, اب دیکھیں اصحاب علی کی خصوصیات ہیں, ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جتنا بھی پریشر ہو اس کو یہ قبول نہیں کرتے. دوسرے صاحب نے ایک مرتبہ اویس سے کہا, ان کے دروں سے ہر کوئی ڈرتا تھا, اویس سے کہا کہ اویس تم میرے لیے دعا کرنا. توجہ کا طالب ہوں, اویس تم میرے لیے دعا کرنا. تو اویس نے کہا کہ میں نماز کے بعد ہر مومن اور مومنہ کے لیے دعا کرتا ہوں, اگر تم مومن ہوگے تو میری دعا تمہیں شامل حال ہو جائے گی, اور اگر مومن نہیں ہوگے تو تمہارے لیے دعا کر کے میں اپنی دعا کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے اصحاب علی. تو مولا نے جب جنگ صفین میں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ابن عباس سے یہ کہا کہ 1000 کا لشکر, 1000 کی تعداد میں لوگ ہم سے آ ملیں گے, پھر ہم اس کے بعد یہاں سے جائیں گے. اب ابن عباس, گرمی ہو رہی ہے, دیر ہو رہی ہے, صفین تک پہنچنا ہے. ابن عباس نے کہا شاید مولا سے غلطی ہوئی ہوگی, 999 تک تو گن لیے, اب 1 آدھ کم ہو جائے گا, رہ جائے گا, چھوڑیں بس آگے چلیں. کہا نہیں ابن عباس, جب تک کہ وہ 1000واں نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں یہاں سے جا سکتے. تو دیکھا کہ جو آنے والا تھا وہ یہی اویس قرنی تھے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. تو دوستو, اصحاب علی بہت مقام رکھتے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اصحاب علی کو توصیف کیا, اور مولا پر ایک وقت وہ آیا کہ مولا اپنے صحابیوں کو یاد کرتے تھے.
مولا اپنے صحابیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مخلص شیعوں کو یاد کرتے تھے. وہ علی آج کی صبح جن کے سر پر ضربت لگی، وہ علی جو یتیم نوازی کرتے تھے، وہ علی جو مسکینوں کو کھانے کھلاتے تھے. نقل کیا گیا ہے کہ امام حسن امام حسین جب مولا کے جنازے کو اس مقام پر چھوڑ کے آئے ہیں تو گزر رہے تھے، تو ایک جگہ سے رونے پیٹنے کی آواز آئی. تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر گریہ ازاری کر رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، افطار نہیں ہے تو میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے لا دوں؟ کہا نہیں، ایک شخص تھا جو ہمارے لیے افطار بھی لایا کرتا تھا اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. 3 دن ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں آیا. ہمیں وہ شخص پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، کیا اس کے ساتھ واقعہ ہو گیا. کہا کہ وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، 3 دن پہلے ان کے سر پر ضربت لگی اور اب ہم ان کا جنازہ ایک مقام تک چھوڑ کے آئے. مولا کا لباس کتنا سادہ تھا، مولا کی غذا کتنی سادہ تھی کہ آج کی رات میں مولا حضرت ام کلثوم کے مہمان تھے. ام کلثوم کے مہمان تھے. کبھی امام حسن کے مہمان تھے، کبھی امام حسین کے مہمان تھے، آج ام کلثوم کے مہمان تھے. ام کلثوم نے بہت سادی سی غذا لا کے رکھی کہ جو دودھ تھا، نمک اور روٹی. تو مولا نے فرمایا کہ بیٹی کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک سے زیادہ کھانا کھایا ہو؟ چاہتی تھی کہ روٹی ہٹا لیں، کہا نہیں، دودھ ہٹا لو. دودھ کو ہٹا لیا. حضرت ام کلثوم کہتی ہیں کہ ساری رات آسمان کی طرف دیکھتے رہے، مناجات کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے. اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جب علی عبادت کرتے 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 علی کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پیغمبر کو دیکھا. اب علی 30 سال گزار چکے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب علی بہت کرب سہ چکے ہیں اس امت سے، اب علی بہت غم سہ چکے ہیں، اب علی کا دل بھر چکا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر کو جو دیکھا، 30 سال کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ ماذا رأیتک من الامت من العود واللدد. یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت سے کتنا ٹیڑھا پن، کتنی کجی کو ملاحظہ کیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے جواب میں کہا علی ان پر نفرین کرو، ان پر نفرین کرو. تو مولا نے کہا پروردگار مجھے ان سے چھڑائے، ان برے لوگوں کو ان پر مسلط کرے اور مجھے آپ کی ہمراہی اور آپ کی صحبت حاصل. بس یہ دعا قبول ہوئی، علی کی آنکھ کھلی. اب علی جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ام کلثوم سے رخصت طلب کی. ام کلثوم سے کہا کہ بیٹی آج میری شہادت کی رات ہے. ایک مرتبہ ام کلثوم رونے لگی اور کہا کہ بابا آپ مسجد نہ جائیے، بابا آپ مسجد نہ جائیے. کہا بیٹی قضاء الہی سے فرار نہیں ہے، قضاء الہی سے فرار نہیں ہے. ایک مرتبہ کمرے سے صحن میں آئے. جب صحن میں آئے تو بطخیں تھی، بطخوں نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور چیخنے لگی. ایک مرتبہ ان کی آوازوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ مولا آج مسجد کوفے میں نہ جائیے.
ام کلثوم ان کو ہٹانا چاہتی تھی. ایک مرتبہ مولا نے ایک جملہ بولا, کہا داہن فإنہن سوائے تتبعها نوائے. کہا آج یہ مرغابیاں چیخ رہی ہے, کل یہی کوفے میں آہو بکا کی آوازیں ہوں گی, شور گریہ ہوگا, ماتم ہوگا, نوحہ ہوگا. داؤہن فإنہن سوائے تتبعها نوائے. ایک مرتبہ مولا مسجد میں پہنچے, اس شقی کو بیدار کیا, نماز کے لیے اٹھایا اور اس کے بعد مولا نے آذان دی. آخری آذان جو علی نے دی اور کوفے کے افق سے وہ آذان بلند ہوئی. اس کے بعد گلدستہ آذان سے علی محراب پر آئے, نماز کو شروع کیا. اس کے بعد علی نے نماز کی امامت کی. علی رکوع میں آئے, رکوع سے سجدے میں آئے. جب سجدے میں آئے ایک مرتبہ شقی آگے بڑھا اور شقی نے وہ وار کیا کہ تلوار پیشانی تک آ گئی. اتنا گہرا وار کیا کہ علی اٹھ نہ سکے. علی نے جنگ احد میں 16 مرتبہ گرے. علی نے بہت سی جراحتیں اٹھائی تھی, لیکن اب جو ضربت لگی تو علی نہ اٹھ سکے. مسجد کوفہ خونی ہو گئی. علی کے محاسن خونی ہو گئے. ایک مرتبہ اشارہ کیا, امام حسن نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد, نماز مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے ایک چادر لی اور مولا کو اٹھایا. مولا کو اس حال میں گھر تک لے کر کے آئے. پیچھے مجمع ہے. مولا کے گھر کے اطراف میں پورا مجمع جمع ہو گیا. تمام لوگ جمع ہو گئے. کوفے والوں کو پتہ چل گیا, مسلمانوں کو پتہ چل گیا. فزتو برب الکعبہ کی آوازیں بلند ہو گئی. ارے جبریل کی صدائیں بلند ہو گئی. مولا کی شہادت کی آوازیں بلند ہو گئیں. اب مولا کے گھر کے اطراف میں مجمع لگ گیا. ایک مرتبہ علی گھر کے اندر جب گئے اور جب جوان بیٹیوں نے علی کے سر کو دیکھا, علی کو خون میں دیکھا, تو ان کی چیخیں بلند ہو گئی, وہ رونے لگی. ایک مرتبہ امام حسن کو حکم دیا. امام حسن کو کہا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں. امام حسن گھر کے دروازے سے باہر آئے. لوگوں سے کہا کہ مولا کا حکم ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائے, اس لیے کہ مولا برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کی آوازیں نامحرم کے کانوں تک جائے. میں کہتا ہوں مولا ذرا دربار کوفہ میں آ کے دیکھیے, ذرا بازار شام میں آ کے دیکھیے, آپ کی بیٹیاں بے مقنا و چادر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل طاعت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قید ہیں انہیں رہا عطا فرما. ہمیں دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ عطا فرما. اہل بیت کی شفاعت کو شامل حال فرما. قلب مقدس سے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ تمام اسلامی ممالک کو ترقی و استحکام عطا فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین. حسین 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 حسین
صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا جو نبی کا جانشین تھا وہ علی مارا گیا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا جس کی آمد کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی جس کی آمد کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی حالت سجدہ میں اس کا خون مسجد میں بہا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا سازش اہل سقیفہ کام اپنا کر گئی سازش لے سقیفہ کام اپنا کر گئی آج سجدے میں علی پر چل گئی تیغ جفا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا کوفیوں خوشیوں مناؤ قتل حیدر ہو گئے کوفیوں خوشیاں مناؤ قتل حیدر ہو گئے خانہ زہرا میں لیکن آج ہے ماتم بپا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا کس طرح زینب نے سن لی یہ قیامت کی خبر کس طرح زینب نے سن لی یہ قیامت کی خبر حوصلہ بی بی کو کوئی دینے والا بھی نہ تھا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مومنو تم آج مل کر پرسد و حسنین کو مومنو تم آج مل کر پرسد و حسنین کو اٹھ گیا ہے ان کے سر سے آج سایہ باپ کا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا مسجد مسجد کوفہ سے لوگوں
دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے داماد پیغمبر کے لیے داماد پیغمبر کے لیے داماد پیغمبر کے لیے داماد پیغمبر کے لیے زہر میں تلوار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے رات تک آباد تھا حق کا مکان رات کا آباد تھا حق کا مکان صبح کو اجڑی ہوئی سرکار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے فرق پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے یا کلام اللہ میں تلوار ہے خون میں ہے غرق داماد نبی خون میں ہے غرق داماد نبی دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون سانس کا لینا بہت دشوار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے
طیبہ